السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز. ہم نے بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی ہے، مائنڈ سائنسز کے حوالے سے، قرآن سننا کے حوالے سے، ان کے آپس میں لنکیج کے حوالے سے، باڈی لینگویج، سلوا کے کچھ ٹیکنیکس، NLP کے بارے میں ہم نے کچھ بات چیت کی. میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر ان کی یوزیج پہ بھی بات کریں کہ ان کو زندگی میں یوز کیسے کیا. جیسے آپ نے ویل آف لائف کیا تھا میرے ساتھ، اسی طرح میرا ایک سوال ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی پیرنٹس سے، والدین سے بات کروں. میرا والدین سے یہ سوال ہوتا ہے، اور میں آپ سب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ کامنٹس میں ضرور دیں. اور وہ سوال یہ ہے کہ والدین کا اولین فرض کیا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے یہ. اس کے بے تحاشا جوابات دیں گے آپ، میں جانتا ہوں سب دیتے ہیں. اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دلوانا، مان لیا، ساری باتیں مان لی. اس کا جواب جو میں سمجھا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، لیکن جو جواب میں سمجھا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، وہ بڑا سمپل سا ہے. وہ جواب ہے کہ والدین، اور انہوں نے وہ عملاً کر کے دکھایا ہے، والدین کا اولین فرض ہے اپنی اولاد کو انکنڈیشنل لو دینا، محبت دینا، پیار دینا. اور دوسرا ہے ان کا گائیڈ بننا. گائیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کوچ بننا. یہ جب تک میں کوچنگ میں نہیں آیا تھا نا، مجھے یہ مطلب سمجھ نہیں آتا تھا. جب سے کوچنگ کرنی شروع کی ہے تب پتہ چلا کہ کوچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے مار مار کے، غلطیاں نکال کے اگلے کو نیچا دکھا کے سمجھائے. میں ایک شعر ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ انشا کا شعر ہے، میرا بڑا فیوریٹ شاعر ہے ویسے انشا. کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی، کھیلیں گے تو سیکھیں گے. کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی، کھیلیں گے تو سیکھیں گے. اب کیس کی یا فرہاد کی خاطر کھولیں کیا اسکول میاں. میں ہمیشہ پیرنٹنگ کے بارے میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ پیرنٹنگ ایک آنکھ بند کر کے کی جاتی ہے. کھلی آنکھ اس لیے کہ وہ کہیں کھڈے میں تو نہیں گر گیا، بند آنکھ اس لیے کہ کھڈے تک جانے تو دو، سیکھنے تو دو، کھیلنے تو دو اس عشق کی بازی. کھیلے گا تو سیکھے گا نا. لیکن دوسری آنکھ سے یہ رکھو، کھول کے یہ دین میں رکھو، یعنی کہ اگنور کرو، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرو. ہاں اگر وہ کسی بہت غلط راستے پہ پڑ گیا ہے تو آپ کی کھلی آنکھ آپ کو یہ دکھا رہی ہو کہ آپ نے اس کو وہاں سے ایک گائیڈ بن کر، ایک کوچ بن کر کیسے واپس لے کر آنا ہے. دینا انکنڈیشنل لو ہے. اچھا، انکنڈیشنل لو کا میننگ جو ہے نا، وہ اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو مرضی کرے، مادر پدر آزاد ہو جائے، آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ نے اس کا طریقہ کار ہے. آپ نے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے، کیونکہ بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ انہیں کہیں گے، بچے وہ کریں گے جو آپ کر کے دکھائیں گے. آپ نے وہ عمل کر کے دکھانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے تو آپ کو نماز پڑھ کے دکھانی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچا انسان ہو تو آپ کو سچ بول کے دکھانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پیار کرنے والا بنے تو آپ کو پیار کر کے دکھانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں غصہ نہ ہو تو آپ کو غصے کو کنٹرول کر کے دکھانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آئے تو آپ کو اچھا پیش آ کے دکھانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کامیاب اور ایک اچھا انسان بنے تو آپ کو بھی سگنل لال نہیں توڑنا، بچوں کو موٹر سائیکلوں میں یا گاڑیوں میں بٹھا کر ٹریفک سگنل نہیں توڑنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بنے، ایک ایسا انسان بنے جو قانون کا احترام کرے، جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے، تو آپ کو بھی ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی. آپ کو بھی اپنے ملازمین کے ساتھ اور باہر جن لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ تمیز سے، تہذیب سے بات کرنی پڑے گی. یہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. شادی کر لینا، بچے پیدا کر لینا بڑا آسان لگتا ہے. یقین جانیے 50 سال کی عمر الحمدللہ ہونے لگی ہے.
سب سے مشکل کام ہے یہ جاننا کہ یار میرے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے وہ، اچھا پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیار کرتے ہیں نا بہت زیادہ، ان کو اولاد اور پھر خاص طور پہ بیٹیاں دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تو مجھے اللہ نے بیٹیاں 2 عدد دی اور 7 بیٹے بھی دیے 2، ٹھیک۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری 4 جانوں کی، 4 انسانی جانوں کی، ان کو انسان بنانا یا ان کو حیوانیت سے، شیطانیت سے روکنا، اس راستے سے بچانا، یہ میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی۔ اس ذمہ داری کا طریقہ، میں اور میری بیگم آف کورس، ہم میاں بیوی کی یہ ذمہ داری ڈلی، یہ اس ذمہ داری کا طریقہ، اس چیز کو نبھانے کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں مسجد میں جاتا ہوں اور اگلی صف میں کھڑے ہوئے بچوں کو دھکے دے کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ امام حسن اور حسین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے، اگر پیچھے کوئی بچہ روتا ہوا کی آواز آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی کر لیتے تھے۔ یہ ان کا بچوں سے پیار تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آج تک مجھے وہ حدیث نہیں مل سکی مستند جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں مت لے کر آؤ یا آگے نہ لے کے جاؤ، یہ اکثر میں نے سنی ہے۔ خدا را اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہے سند کے ساتھ، سنی سنائی نہیں مجھ سے شیئر کرنی، تو ضرور کیجئے گا۔ بٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو جو شبابین جنت ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ رہے ہوں اور دوسری طرف منع کر دیا جائے؟ میرا دل نہیں مانتا۔ اگین اگر حدیث ہے تو میں مانوں گا کیونکہ وہ میرے پہ فرض ہو جائے گا، لیکن میں نے جتنی ریسرچ کی ہے مجھے نہیں ملی ایسی صحیح حدیث۔ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ بازار جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہمارا بچہ بھول جائے تو ہمارا جوتا اور اس کا سر۔ ابھی کچھ دن پہلے ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، مارنے والا اتنا بڑا دیو ہیکل، اور وہ اتنا سا میرے خیال 8-9 سال کا بچہ جس کے بھی کل پرسوں ویڈیو میں نے دیکھی۔ یار کوئی مقابلہ ہے؟ چونٹی اور ہاتھی کا کوئی مقابلہ ہے؟ ابھی اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو اپنے جسے کے بندے سے مقابلہ کر لو یار۔ اگر تمہیں لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے، اس معصوم بچے کو کس لیے مار رہے ہو؟ یہ کون سی تمیز و تہذیب سکھانی ہے؟ دکھتا ہے میرا دل بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے، ہاتھ جوڑ کے میں اساتذہ کرام، خاص طور پہ قرآ کے حضرات جو اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں بچوں کو، ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را لفظ دارابو کا مطلب سمجھیے۔ دارابو کی اگزامپل کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ مجھے بتائیے کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مار کے پڑھایا ہے؟ مجھے بتائیے کب اپنی زواج مطہرات کو مارا ہے؟ مجھے بھی بتائیے نا ضرور۔ میں بڑا کم علم انسان ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، چھوٹی چھوٹی ریسرچ ہے میری۔ تو خدا را وہ بچے جو قرآن سے جڑنے آتے ہیں، وہ بچے جو علم سے جڑنے آتے ہیں، وہ کیوں نفرت کر کے نکل جاتے ہیں؟ وہ کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ طریقہ، یہ ڈنڈا مولا بخش کا طریقہ اتنا ہی صحیح ہوتا تو آج پاکستان کا ہر بچہ، گلی گلی میں پھرنے والا ہر بچہ عالم فاضل ہوتا، یا کم از کم میٹرک ایف اے تو ہوتا ہی ہوتا۔ کیوں نہیں ہے؟ یار آپ کیسے کسی انسان کی تذلیل کر دیتے ہیں، اس کے منہ پر چپیڑ مار لیتے ہیں؟ کیسے ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ میرا دل تو نہیں مانتا اس بات کو۔
میری تو سمجھ میں نہیں آتی. یہ کون سی ڈیفینیشن ہے جو آپ نے سیکھی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے جو آپ نے سیکھا ہے؟ اور کس کا طریقہ ہے؟ ہاں، کفار مکہ یہ کرتے تھے. حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے یہی سیکھا تھا کہ سختی کرو، 3rd ڈگری لگاؤ، شاید یہ واپس آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہمیں، کم از کم اپنوں کے ساتھ تو نہیں سکھایا. ہاں، میں جنگی قیدیوں کی بات نہیں کرتا، ادھر بھی لمٹس تھیں، بٹ پھر بھی سوچئے ذرا کیا طریقہ سکھایا گیا ہمیں. کتنی مثالیں دوں آپ کو، حضرت حسن کی دوں، حضرت حسین کی دوں، انس بن مالک کی دوں، کس کی مثال دوں آپ کو. اور پھر قرآن پڑھنا. قرآن اللہ کا کلام ہے. چلیے میں تھوڑی سی قرآن کے اوپر بات کرتا ہوں. میرا بیٹا بھی حفظ کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے حافظ بنے. یہ اللہ کا کلام ہے نا، اس کو سکھانے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. کیا اللہ نے جبرائیل، نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو سختی سے قرآن پڑھایا؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے قرآن پڑھایا؟ بڑے سخت سوال پوچھ کے جا رہا ہوں آپ سے آج. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈنڈے مار مار کے قرآن پڑھنا سکھایا؟ کیا صحابہ نے تابعین کو جوتیوں اور ڈنڈوں سے اور گالیوں سے قرآن پڑھنا سکھایا؟ کیا تابعین نے تبع تابعین کو ایسے ہی قرآن پڑھنا سکھایا؟ اور اگر نہیں سکھایا تو آج یہ نیا طریقہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا یہ نیا طریقہ آج؟ سوچئے. یہ کہیں 100 سال پرانا تو نہیں ہے جو 1400 سال کو مائنس کرنے لگا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیا وجہ ہے کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر تو عالم پہ اوپر عالم کے اوپر عالم، اور عالم کا مطلب ہے علم والا. ابو علی سینا بھی انہی میں سے کئی صدیوں بعد نکلتے ہیں، خوارزمی بھی نکلتے ہیں، الجبرا بھی ہم مسلمان بناتے ہیں. وہ کیوں ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم علم سے خود بھی ناپید ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی ڈنڈے جوتیاں، اور ایک اور چیز کچھ اور نہ ملے تو خوف رزق، یقین اللہ چھوڑ کے خوف رزق ڈالتے ہیں ان کے اندر. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رازق ہے. ہم کہتے ہیں یار MBA کی ڈگری تیری رازق ہے، تیرے پاس MBA کی ڈگری ہوگی نا تبھی تجھے نوکری ملے گی، اس یونیورسٹی سے ہوگی تو ملے گی. اس کے لیے اتنا پڑھ کے وہ پھر اینڈ میں اپنے آپ کو لٹکا لیتا ہے. کتنی مثالیں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. میرے پاس ایک خاتون آئی، 32 سال کی عورت. اب سوچئے بچہ پیدا ہوا، 10 دن کا بچہ، شکل نہیں دیکھ رہا. لوگ کہیں ہاں جی وہ پوسٹ پریگننسی ٹراما. کوئی پوسٹ پریگننسی ٹراما نہیں تھا، کوئی پوسٹ پریگننسی ٹراما نہیں تھا. کہیں تھی مجھے بچہ کو پیدا ہی نہیں کرنا تھا اور مجھے دیکھنا تو ہے ہی نہیں. 16 سال کی عمر سے ڈپریشن کی پیشنٹ ہوں. 16 سال سے 16 سال کی ڈپریشن کی مریضہ. جانتے ہیں آخر ایسا کیا تھا، ایسی کیا وجہ تھی کہ ایک ماں اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی؟ ایک ماں جس نے بچے کو جنم دیا، وہ ماں اپنے بچے کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی. اس نے اس کو فیڈ نہیں کیا تھا. یہ جانیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا ڈسپلننگ کا ایک ایکٹ ہے، یہ ایک ایسا ڈسپلن کرنے کا ایک طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے اپنی خواہشات کو بچوں پہ پوری کرنے کا. خود چاہے کسی قابل ہے یا نہیں ہے، لیکن بچوں کے اوپر اپنی خواہشات پوری کرنی ہے.
اس خاتون کا کیا مسئلہ تھا؟ کیوں اپنے بچے کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ذرا سوچیے، آپ سوچیے، میں چاہوں گا کہ آپ سوچیے، کمنٹس میں شیئر کیجئے، کیونکہ اس کا جواب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔